بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گھر میں سکون نہیں ہوتا جس گھر میں کیل و مکال ہوتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر گھر جائے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور بدترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر سے بد اخلاقی کرتی ہے، بحث کرتی ہے اور مجادلہ کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جس گھر میں کیل و مکال ہوتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہوتی ہے یا مجادلہ ہوتا ہے یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، تو اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد ان کی ارواح کو فشار قبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی چیز بد اخلاقی، دوسری چیز جس کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے وہ نمیمہ ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا، یہاں کی بات میں نے سنی اور وہاں جا کے پہنچا دی، نہ تصدیق کی نہ پوچھا، تو یہ نمیمہ ہے جو اپنے لیے فشار قبر خرید رہا ہے۔ اور نمیمہ اتنا بدترین گناہ ہے۔ نمیمہ کا کیا مطلب ہے؟ نمیمہ کا مطلب ایک دوسرے کے لیے چغل خوریاں کرنا، غیبتیں کرنا، اس کی برائی اس کی برائی، یعنی کوئی محفل نہیں جہاں آپ کسی کی برائی نہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو ہی مومن سمجھتے ہیں اور دوسروں کو منافق، گناہ گار، خطا کار سمجھتے ہیں۔ ہم ہی خوش اخلاق ہیں، باقی سارے بد اخلاق ہیں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ نمیمہ سے تفرقہ پھیلتا ہے، دو دلوں کو جدا کرتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر یا جادو کرنے والا، ان کی بھی سزا فشار قبر ہی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں وہ میاں بیوی کے اختلاف ڈلواتے ہیں۔ مولا کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کرنے لگی کہ مولا، میری ساس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ کیسے کیا؟ تو عورت نے کہا کہ پتہ نہیں مولا، جادو کیا، تعویذ کیے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ تو مولا نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ تو اس نے کہا کہ چند نشانیاں ایسی ہیں جس سے ظاہر ہے کہ جادو یا تعویذ ہی ہوا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ نشانیاں بتاؤ۔ جب اس نے نشانیاں بتانا شروع کی تو مولا کو یقین ہو گیا کہ اس نے جادو کیا ہے۔ تو مولا نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ساس نماز پڑھتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مولا، تہجد گزار ہیں، باحجاب ہیں۔ تو مولا نے کہا اگر تمہاری ساس کو بولا جائے کہ وہ شراب پیے، کیا وہ پیے گی؟ تو کہنے لگی خدا نخواستہ مولا، کبھی نہیں پئیں گی۔ تو مولا نے کہا اگر بولا جائے دوپٹہ اتارے تو کیا وہ اتاریں گی؟ تو کہنے لگی کہ نہیں مولا، بہت نیک اور پردہ دار خاتون ہے۔ مولا نے کہا کہ کیسی نیک عورت ہے؟ دو گھروں کو جدا کرنا یا ایسے کام کرنا یہ شراب سے بدتر گناہ ہے، یہ زنا سے بدتر گناہ ہے۔ اگر زنا کرے تو 80 یا 90 کوڑے، شراب پیے تو 40 کوڑے، لیکن اگر لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے تو یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا صرف موت ہے۔ ایسا بندہ فشار قبر سے مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان 5 گناہوں کو کبھی بتایا نہیں، پوچھا نہیں، سنا نہیں، اس کی جانکاری حاصل نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن سے ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، اور اگر 3 دن تک ایک دوسرے سے بات نہ کرے تو دونوں پر اللہ اور علی کی لعنت ہوتی ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں بھائی سے بات نہ کرنے والے، رشتہ داروں سے بات نہ کرنے والے۔ مولا نے فرمایا غیبت بدتر گناہ ہے۔ ایک گناہ کا احساس دلاؤ، بلند آواز سے صلوات پڑھو تاکہ اس گناہ کو یاد آ جائے کہ غیبت سے اس کے امام، انبیاء، اللہ کا ولی سب ناراض ہوتے ہیں۔ گھروں میں فساد، قبر میں فشار، تفرقہ، جھگڑے، سب کی وجہ غیبت، چغل خوری ہے۔ یہاں کی بات وہاں پہنچانا ہے، ان کانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا
جو غیبت سنے، کسی کی برائی سنے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں برا سوچنا ہو تو برا سوچنے سے 70 مرتبہ پہلے اچھے خیال لایا کرو۔ مولا فرماتے ہیں غیبت سے بچو اور اپنے اعمال کو ایسا بناؤ کہ لوگ تم پہ اشش کریں کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، علی کے ماننے والے ہو، کیونکہ علی کا ماننے والا تمام برائیوں سے دور رہتا ہے۔